بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 275 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے، زُوِّجَتْ جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا۔ موعودہ کہتے ہیں زندہ جس کو قبر میں گاڑ دیا گیا تھا، سئلت اس سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، نشرت کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا، جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، أُزْلِفَتْ قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا درا معلوم ہو جائے گا۔ عَلِمَتْ معلوم ہو جائے گا، نفس ما احضرت ہر شخص کو اپنا سارا کیا درا۔ عزیز طلبہ، اس سے گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ التکویر کا تعارف اور جو نفخہ اولیٰ کے وقت قیامت جب قائم ہونے لگے گی اس وقت کے جو حوادث ہوں گے ان کا جو ہے وہ تفصیل سے ذکر پڑا تھا، جو کہ سورۃ التکویر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آج کے سبق میں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اس آیت سے جو ہے وہ سبق کا آغاز ہو رہا ہے، لہٰذا اس آیت سے نفخہ ثانیہ سے متعلق جو واقعات ہیں، 6 واقعات، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جو ہے وہ لوگوں کے جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے اور ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی زوجت کا مطلب یہ ہو جائے گا جوڑے بنانے کا، یعنی ایک قسم کے لوگ ایک ایک قسم کے اکٹھے کر دیے جائیں گے، یعنی کافر علیحدہ ہوں گے، مسلمان علیحدہ ہوں گے، اور ہر فریق کی جماعتیں ہوں گی، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن مجرموں کو بیڑیوں میں ایک ساتھ زنجیروں میں تو دیکھے گا۔ تو اس سے یہی مطلب ہے کہ ہر ایک کو، ہر قسم کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ جو ہے وہ نیک لوگ الگ ہوں گے، بدکار الگ ہوں گے، کافر الگ ہوں گے، مومن الگ ہو جائیں گے۔ تو ہر قسم کے جوڑے بنانے کا یہی مطلب ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا، یعنی جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، اس کا جرم کیا تھا، جب یہ پوچھا جائے گا۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا عربوں کے ہاں کہ وہ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ان شرم محسوس کرتے تھے، عار محسوس کرتے تھے اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، انتظار میں رہتے تھے کہ کیا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو جو ہے وہ اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ اگر لڑکی ہوئی تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ فلاں کے ہاں جو ہے وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ایک شرم کی بات اور عار کی بات جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، اس لیے اس کو جو ہے وہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ تو اس کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس لڑکی کو جو ہے وہ دنیا میں زندہ دفنایا گیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔
یعنی یہ جو لوگ تھے عرب جو کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے اور اللہ تعالیٰ کی جو خالقیت ہے اس سے ناراض تھے، اور بے گناہ اس بچی کو جو ان کے ہاں پیدا ہوتی تھی زمین میں دفنا دیا کرتے تھے، جیسے کہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، تو یہ زندہ دفنا دیا کرتے تھے اس کو عار سمجھتے ہوئے، اس کو اور اس سے شرم محسوس کہ باہر جا کے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ ایک انتہائی وحشیانہ قسم کی رسم تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، عورتوں کو یہ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ بعض قبیلے جو ہے وہ بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، شرم کے مارے بچی کو زندہ نہیں رہنے دیتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہے گی تو لوگ کہیں گے فلاں کی بچی ہے، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ تو قیامت کے دن اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے ان کو سزا دینا مقصود ہوگا اس سوال سے، کہ یہ اس بارے میں پوچھا جائے گا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا اور اس کو زندہ دفنا دیا، تو کیوں دفنایا، اس کا کیا جرم تھا، اس وجہ سے یہ پوچھا جائے گا تاکہ ظالموں کو سزا مل سکے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، جن صحیفوں کے اندر، جن اعمال ناموں کے اندر بندوں کے جو ہے وہ اعمال لکھے گئے تھے ان کو سامنے لایا جائے گا۔ اچھے لوگوں کے جو اعمال نامے ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اور برے لوگوں کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم اس کے لیے اعمال نامہ نکال دیں گے جسے وہ کھلا ہوا اپنے سامنے پائے گا۔ اور اسی طرح سورہ کہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کچھ ہوگا اس سے یہ ڈرتے ہوں گے کہ ہائے ہماری کم بختی۔ اس نامہ اعمال کی عجیب حالت ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ جو ہے وہ اس نے نہیں چھوڑا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹا بڑا گناہ اس نے نہیں چھوڑا جسے اس نے نہ لکھا ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب موجود پائیں گے، ما عملوا حاضرہ، اس کو موجود پائیں گے، ولا یظلم ربک احد، اور آپ کا رب کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا یا آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، یعنی دوزخ کی آگ جو ہے اسے مزید جلایا جائے گا تاکہ اور زیادہ اس کے اندر گرمی پیدا ہو اور اس کے اندر تپش پیدا ہو۔ سُعِّرَت کا یہی مطلب ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت جب قریب کر دی جائے گی، یعنی متقی لوگ جو ہوں گے ان کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، ان کے قریب کر دی جائے گی، جیسا کہ گمراہوں کے لیے یا کافروں کے لیے دوزخ کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، سورۃ الشعراء کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور گمراہوں کے لیے دوزخ کو سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو اس نے حاضر کیے، جو وہ لے کر آیا۔ یعنی جب یہ سارے امور پیش آ جائیں گے، لوگوں کے جوڑے بنا دیے جائیں گے، اور جو زندہ درگورگی کی بچی ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں قتل کر دیا جائے گا، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا، تو اس وقت ہر جان
کو अपने किए दरे का इल्म हो जाएगा, पता चल जाएगा। यानी उसने क्या कुछ दुनिया में अमाल किए थे, अमाल नामे सामने होंगे, खैर और शर का जो भी उसने अमल किया, चाहे वो खैर से ताल्लुक रखता है या शर से ताल्लुक रखता है, वो उसके सामने वहां मौजूद होगा। उसको पता चल जाएगा कि मैंने दुनिया में अच्छे अमाल किए थे या फिर बुरे अमाल किए थे। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिजा हो, व इज़न नुफूसु सुव्विजत कुरिनत बिअजसादिहा, और जब लोगों के जोड़े जोड़े कर दिए जाएंगे, कुरिनत बिअजसादिहा यानी लोगों के जिस्मों से जोड़ी बना दी जाएगी, यानी उनके अपने जिस्मों से जाने अपने जिस्मों से जोड़ दी जाएंगी। इसका ये माना मुसन्निफ ने जिक्र किया है। व इदल मऊदतु अल जारियतु तुदफनु हय्यतन खौफल आरि वल हाजति सुइलत तबकीतन लिकातिलिहा, और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा, अल जारियतु तुदफनु हय्यतन खौफल आरि वल हाजति, मऊदा की तफसीर मुसन्निफ जिक्र कर रहे हैं कि अल मऊदतु उस लड़की को कहते हैं जिसको जिंदा दफन कर दिया गया आर और हाजत के खौफ से, सुइलत पूछा जाएगा, तबकीतन लिकातिलिहा क्यों पूछा जाएगा, बतौर तौबीख के पूछा जाएगा, कातिल को खामोश कराने के लिए, कातिल को लाजवाब करने के लिए पूछा जाएगा। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत के वो किस कसूर में मारी गई, उसको किस जुर्म में कत्ल किया गया। वक़ुरिअ बिकस्रि ताई हिकायतन लिमा तुखातबु बिही व जवाबुहा अन तक़ूला क़ुतिलतु बिला ज़ंबिन। मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं क़ुतिलत के अंदर एक दूसरी क़िरात भी है क़ुतिलती, यानी खिताब उस सूरत में उस लड़की से होगा। इसको ता के कसरा के साथ भी पढ़ा गया है, क़ुतिलती ता जो आखिरी ता है इसके कसरा के साथ। हिकायतन लिमा तुखातबु बिही उसकी हिकायत करते हुए जिसके जरिए से उसको खिताब किया जाएगा। व जवाबुहा अन तक़ूला क़ुतिलतु बिला ज़ंबिन, और उसका जवाब ये होगा कि वो कहेगी कि मुझे बेकसूर कत्ल किया गया, मुझे बगैर किसी गुनाह के कत्ल किया गया। दरअसल ये अरब में जो है वो एक रस्म थी जो कि जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, या रसूलल्लाह के ज़माने जाहिलियत का उसने वाक़या बयान किया कि मेरी एक बेटी थी जो मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस थी, जब मैं उसको पुकारता तो वो भागी भागी मेरे पास आती थी, और एक दिन मैंने उसको बुलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक कुआं आया, मैंने उसका हाथ पकड़कर कुएं में धक्का दे दिया। आखिरी आवाज़ जो उसकी मेरे कानों में पड़ी वो ये थी कि वो मुझे पुकार रही थी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बहने लगे। हाजिरीन में से किसी ने कहा कि तूने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन कर दिया। तो आपने फरमाया कि इसे मत रोको, जिस चीज़ का इसे सख्त एहसास है उसके बारे में से सवाल करने दो। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दोबारा कहा कि ये वाक़या दोबारा बयान कर, तो उसने दोबारा बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुनकर इस कदर रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, इतने ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। इसके बाद आपने फरमाया कि जाहिलियत में जो कुछ हो गया है अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया है, अब नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करो। ये बात यहाँ पर जो है वो ज़हन नशीन रहे कि जाहिर सी बात है इतने जो है वो बिगड़े हुए माशरे में जब माशरा बिगड़ चुका हो, कुछ लोग हर माशरे में जो है वो अच्छे लोग भी होते हैं और वो नेक काम भी करते हैं। तो इस तरह के माशरे में जब लोग बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे तो उस जमाने में भी कुछ अच्छे लोग थे, जैसे कि रिवायात में आता है कि जो फरजदक शायर है उसका जो दादा था वो ईमान ले आए थे और मुसलमान हो गए थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया था कि या रसूलल्लाह, ज़माना जाहिलियत में मैंने कुछ अच्छे अमाल भी किए थे, क्या मुझे उनका बदला मिलेगा?
ان اچھے اعمال میں سے انہوں نے ایک اچھا عمل یہ ذکر کیا کہ میں نے 360 لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تھا، اور ان کے بدلے میں 2 اونٹ جو ہے وہ بطور فدیے کے میں نے دیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہی ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارا معاشرہ ہی ایسا نہیں تھا، وہاں اس معاشرے میں بھی چند لوگ ایسے تھے جو کہ بری رسموں کو جو ہے وہ مٹانے کی کوشش میں تھے اور اس کو برا سمجھتے تھے، جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ تو بہرحال اس لڑکی کو جو ہے وہ پوچھا جائے گا، یا اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ قاتل کو سزا مل سکے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ صحف الاعمالی، صحف سے مراد مصنف فرماتے ہیں اعمال نامے ہیں جو جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں۔ نشرت، پھیلا دیے جائیں گے، بالتخفیف والتشدید، فتحت و بسطت، کھول دیے جائیں گے اور پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتار لیا جائے گا۔ نُزِّعَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا كَمَا يُنزَعُ الْجَلْدُ عَنِ الشَّاةِ، مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں نُزِّعَتْ عَنْ أَمَاكِنِهَا، یعنی ان کو جو ہے وہ آسمان کا جو ہے وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا یا اس کو کھول دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا۔ کما ينزع الجلد عن الشاة، جس طرح بکری سے کھال اتار دی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ النَّارُ، جحیم سے مراد نار ہے، جب جو ہے وہ دوزخ کو بھڑکایا جائے گا۔ سُعِرَت، بھڑکایا جائے گا، بالتخفیف والتشدید اُجِّجَت، یہ سُعِرَت بھی ہے اور سُعِرَت بھی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا معنی بھڑکانا ہی ہے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ قُرِّبَتْ لِأَهْلِهَا، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، یعنی کہ جو اہل جنت ہیں ان کے قریب کر دیا جائے گا، لِيَدْخُلُوهَا، تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ وَجَوَابُ إِذَا أَوَّلُ السُّورَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سورت کے شروع میں جو ہے وہ اذا ہے اور اس پر جو معطوف ہے، یعنی اس کے بعد جتنے بھی عطف آئے ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ معطوف جو اس پر ہو رہا ہے، ان سب کا جواب جو ہے وہ یہ اگلی آیات ہے۔ علمت نفس ما احضرت، ای کل نفس وقت هذه المذکورات وهو یوم القیامت، جان لے گا ہر نفس، یعنی ہر نفس کو اس وقت معلوم ہو جائے گا ان مذکورات کے وقت، یہ جو جتنی چیزیں اوپر بیان ہوئی ہیں، تو وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہو یوم القیامت، وہ قیامت کا وقت ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ ما احضرت، کہ اس نے کیا لایا ہے، من خیر و شر، یعنی خیر یا شر میں سے وہ کیا لے کر آیا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔